بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو بنایا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کے وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم سے حمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ یوں پڑھتے تھے، نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن ہلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا ہم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 597۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہنے لگے۔ فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن میں لڑائی کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بطحان کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز غروب شمس کے بعد پڑھی، اس کے بعد مغرب پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 598۔ ابو المنہال سیار بن ابو سلامہ نے کہا کہ میں اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میرے والد صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کس طرح یعنی کن کن اوقات میں پڑھتے تھے، ہم سے اس کے بارے میں بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر، ظہر جسے تم صلاۃ اولیٰ کہتے ہو، سورج ڈھلتے ہی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے گھر واپس ہوتا اور وہ بھی مدینہ کے سب سے آخری کنارہ پر تو سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا۔ مغرب کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں رہا، اور فرمایا کہ عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر پسند فرماتے تھے، اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صبح کی نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 599۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر بتلایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہے۔ قرہ بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 600۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روئے زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ قرن گزر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 601۔ ابو عثمان نہدی نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ اصحاب صفہ نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے، اور جس کے ہاں 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ 5ویں یا 6ٹھے آدمی کو صاحبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ پس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ، ماں اور میں تھا۔ ابو عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے گھر کے لیے تھا، یہ بھی تھے۔ خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہر گئے اور غالباً کھانا بھی وہیں کھایا۔ صورت یہ ہوئی کہ یہ نماز عشاء تک وہیں رہے، پھر مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں آئے اور وہیں ٹھہرے رہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا۔ اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے، تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ آپ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی، یا یہ کہا کہ مہمان کی خبر نہ لی؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا، کھانے کے بعد ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے غنصر یعنی او باورچی! آپ نے برا بھلا کہا اور کوسنے دیے، فرمایا کہ کھاؤ تمہیں مبارک نہ ہو، خدا کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہ کھاؤں گا۔ آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ شکمسیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے بولے، بنو فراس کی بہن یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ تو پہلے سے 3 گنا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اس قبیلہ کا وفد معاہدہ سے متعلق بات چیت کرنے مدینہ میں آیا ہوا تھا۔ ہم نے ان میں سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے، ان سب نے اس میں سے کھایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 602۔